ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں دھول مٹی اڑتی رہتی تھی اور درختوں کے پتوئی بھی سورج کی تپش سے جل جاتے تھے، وہاں چند مٹی کے گھر بستے تھے۔ ان گھروں کے مکین غریب ضرور تھے، مگر ان کے دل سونے سے زیادہ قیمتی تھے۔ انہی گھروں میں ایک جوڑا رہتا تھا، رامو اور اس کی بیوی گوری۔ ان کا چھوٹا سا مٹی کا گھر کچے فرش پر کھڑا، چھپر کے نیچے اپنی آخری سانسیں لیتا معلوم ہوتا تھا۔ گرمی اتنی سخت تھی کہ دن کے وقت باہر نکلنا ناممکن لگتا۔ سورج جیسے آسمان سے آگ برسا رہا تھا۔ ندی کا پانی خشک ہو رہا تھا، کنویں کا پانی نیچے جا چکا تھا، اور مویشی پیاس سے کمزور ہو گئے تھے۔ رامو روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، کندھے پر اپنی پرانی بانس کی ٹوکری رکھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہ لکڑیاں چن کر شہر بیچنے جاتا تاکہ کچھ پیسے لا سکے اور گوری کے لیے اناج خرید سکے۔ مگر ان دنوں لکڑیاں بھی خشک نہیں ملتیں، یہ جنگل جیسے مرجھا گیا تھا۔ ایک دن جب وہ واپس آیا، اس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ گوری نے پوچھا، کیا ہوا رامو؟ آج بھی کچھ نہ ملا؟ رامو نے سر جھکا کر کہا، گوری، لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ جنگل میں کچھ نہیں بچا۔ لوگ اپنے گھروں کے چیپور بیچ رہے ہیں جلانے کو۔ گوری نے گہری سانس لی اور کہا، ہم بھوکے رہ لیں گے رامو، مگر کسی کا گھر جلانے کی چیز نہیں بنائیں گے۔ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ رامو نے تھکے قدموں سے جواب دیا، تم صحیح کہتی ہو گوری، مگر سورج کی یہ آگ ہم پر کتنی دیر تک برداشت ہوگی؟ گاؤں کے بچے ننگے پاؤں دھول میں کھیلتے تھے، ان کے چہروں پر بھی پسینے کے قطرے چمکتے، مگر ان کی مسکراہٹ بجھی نہیں تھی۔ گاؤں کی بزرگ عورتیں آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ہاتھ سے بنے پنکھوں سے خود کو جھلتی تھیں۔ ہر طرف گرمی کا عذاب تھا، مگر زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت گاؤں میں سرکاری گاڑی آئی۔ ایک افسر اترا، سفید کپڑوں میں، ہاتھ میں کاغذات۔ اس نے اعلان کیا، سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مٹی کے گھر توڑ کر اینٹوں کے پکے مکان بنائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ رامو اور باقی سب حیران تھے، کچھ خوش، کچھ پریشان۔ گوری نے آہستہ سے کہا، رامو، اگر ہمارا یہ مٹی کا گھر ٹوٹ گیا تو؟ یہی تو ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے۔ رامو نے خاموشی سے گھر کی دیواروں کو دیکھا۔ ان دیواروں پر وقت کے نشانات تھے، بچپن کی یادیں، گوری کے ہاتھوں کے نقش، مٹی کی خوشبو۔ افسر نے کہا، جو بھی نیا گھر لینا چاہتا ہے، اسے اپنا پرانا گھر خود توڑنا ہوگا۔ یہ بات رامو کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ رات بھر وہ چھت پر بیٹھا سوچتا رہا، گرمی کے باوجود نیند نہ آئی۔ آسمان پر چاند مدھم تھا، جیسے وہ بھی اس مٹی کے گھر کی قسمت پر افسوس کر رہا ہو۔ گوری پاس آ کر بولی، رامو، جو کچھ ہو، ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ مٹی کے گھر نہ رہے تو کیا ہوا؟ ہمارا پیار تو رہے گا۔ اگلی صبح سورج پہلے سے زیادہ تیز نکلا۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ گرد و غبار میں چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ رامو نے ہتھوڑی ہاتھ میں لی، مگر دل کانپ گیا۔ اس نے دیوار کو دیکھا، وہاں گوری کی ہنسی کی بازگشت تھی، ان کی شادی کی رات کی یاد تھی، ان کے خواب تھے۔ گوری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، رامو، کبھی کبھی کچھ توڑنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نیا کچھ بن سکے۔ رامو نے ایک سانس لی، ہتھوڑی اٹھائی اور دھیرے سے دیوار پر مارا۔ مٹی کی دیوار ٹوٹ کر نیچے گری، مگر ساتھ ہی رامو کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے۔ شام کو افسر دوبارہ آیا اور کہا، سب کو نئے گھر بنانے کے لیے سامان دیا جائے گا، مگر ایک شرط ہے، یہ کام خود کرنا ہوگا۔ رامو نے کہا، ہم مزدور ہیں سرکار، ہاتھوں سے ہی تو دنیا بناتے ہیں، ہم اپنا گھر بھی خود بنائیں گے۔ اگلے دنوں میں گاؤں کے سب لوگ مل کر ایک دوسرے کے گھروں کی بنیاد ڈالنے لگے۔ گرمی تھی، دھوپ تھی، مگر ان کے دلوں میں امید کی ٹھنڈک تھی۔ گوری مٹی گوندھتی، رامو دیوار چڑھاتا، گاؤں کے بچے پانی لاتے، عورتیں گیت گاتی تھیں، مٹی کا گھر، دل کا گھر، محنت سے بنے پیار کا نگر۔ چند ہفتوں بعد گاؤں بدل گیا۔ اب ہر طرف نئے پکے مکان تھے،
मगर उनमें मिट्टी के घरों की खुशबू थी। रामू का घर सबसे खूबसूरत बना। उसने अपनी बीवी से कहा, गोरी, ये घर पक्का जरूर है, मगर उसकी बुनियाद वही मिट्टी है जिसे हमने अपने पसीने से गूंधा था। शाम ढले जब सूरज डूब रहा था, गांव के सब लोग छत पर बैठे ठंडी हवा में सांस ले रहे थे। बच्चों की हंसी, औरतों की बातें, मर्दों के चेहरे पर इत्मीनान, सब में सुकून था। रामू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, सूरज जितना भी तेज हो, अगर दिल मजबूत हो तो कोई गर्मी दिल को नहीं जला सकती। कहानी के आखिर में नरेटर की आवाज आती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हों, अगर हम मेहनत, सच्चाई और एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो हम हर मुसीबत पर काबू पा सकते हैं। जिंदगी में मिट्टी के घर टूटते हैं, मगर इंसानियत के रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। और आखिर में नरेटर खुश दिली से कहता है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली मजीद कहानियां लाते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई कहानी बनाने की ताकत देता है।